نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. حضرات، اللہ کا شکر ہے کہ آج میں آپ کی اس بستی میں کافی دنوں کے بعد آپ سے خطاب کا شرف حاصل کر رہا ہوں. اگرچہ مسلسل دن کے سفروں اور رات کی تقریروں کی وجہ سے مجھ میں کو بہت لمبا خطاب کرنے کی ہمت تو نہیں ہے، اور آپ خود محسوس کر رہے ہیں کہ اس نقاہت کا گلہ میرا گلا بھی کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود میں کوشش کروں گا اور آپ اللہ سے دعا کریں کہ میں آپ کے سامنے کچھ کام کی باتیں کہہ سکوں. اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حق کی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. بات یہ ہے کہ اس وقت ہم اور ہمارا ملک جس قسم کے حالات سے گزر رہا ہے وہ انتہائی تشویشناک ہے. پاکستان جب سے بنا ہے اور ہم نے جب سے ہوش سنبھالا ہے، ہم یہی بات سنتے آ رہے ہیں کہ مسلمان خطرے میں، پاکستان خطرے میں، اور پھر مسلمانوں نے خطرات کا مشاہدہ بھی کیا اور پاکستان پر خطرات مسلط بھی ہوئے. ہمارا ملک آج سے 16 برس پہلے 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا. مشرقی پاکستان نہ رہا، اسے بنگلہ دیش بنا دیا گیا. مسلمان افغانستان میں روسی جارحیت کا نشانہ بنے، لبنان میں، فلسطین میں اسرائیلی جارحیت کا نشانہ بنے، قبرص میں یونانی جارحیت کا نشانہ بنے، اور یوگنڈا میں صلیبی اور امریکی جارحیت کا نشانہ بنے.
کوئی مسلمان علاقہ ایسا نہیں ہے جہاں مسلمان پائمال نہ ہو، خوار نہ ہو، پریشان نہ ہو، دردمند نہ ہو، ذلیل نہ ہو، رذیل نہ ہو، بے کس نہ ہو، بے بس نہ ہو۔ باوجود اس بات کے کہ آج جتنی تعداد مسلمانوں کی موجود ہے، 1400 برس کی پوری تاریخ میں مسلمان کبھی اتنی بڑی تعداد میں موجود نہیں ہیں۔ آج جتنے مسلمان ہیں دنیا میں، 1400 سالہ مسلمانوں کی طویل تاریخ میں مسلمانوں کی تعداد کبھی اتنی نہیں ہوئی جتنی آج۔ آج مسلمان 100 کروڑ 1 ارب سے زیادہ، 1 کروڑ 100 لاکھ کا ہوتا ہے اور 1,100,000 کا، اور پھر 100 کروڑ کا 1 ارب ہوتا ہے اور مسلمانوں کی تعداد 1 ارب سے بھی زیادہ ہے۔ دنیا میں اس وقت مسلمانوں کے 42 سے زیادہ ملک ہیں، 42 سے زیادہ ایسی ریاستیں اور مملکتیں اور حکومتیں ہیں جن کے مالک مسلمان ہیں۔ اور آج مسلمانوں کے پاس جتنا پیسہ ہے اتنا پیسہ 14 صدیوں میں مسلمانوں کے پاس کبھی نہیں ہوا۔ اب عام مسلمانوں کے پاس، افراد کے پاس اتنی دولت ہے جتنی دولت کبھی بادشاہوں کے پاس بھی نہیں ہوتی۔ پچھلے دنوں میں انگلستان میں تبلیغ کے لیے گیا تو وہاں اخبارات میں یہ خبر چھپی تھی کہ ایک مسلمان نے 8 کروڑ روپے کا ایک گھوڑا خریدا ہے۔ ایک گھوڑا تھا، ایک مسلمان نے 8 کروڑ کا۔ امریکہ میں آج سے 2.5 مہینے پہلے میں موجود تھا، وہاں ایک عام عربی مسلمان گیا، اس کی خبر وہاں کے اخبارات میں چھپی اور اس میں اس کے بارے میں یہ تذکرہ کیا گیا تھا کہ اس شخص کی ذاتی ملکیت 64 جہاز ہے، بحری بھی اور ہوائی بھی، اور سینکڑوں کی تعداد میں اس کے پاس کاریں۔ یہ ایک مسلمان کے پاس اتنی دولت کبھی بادشاہوں کے پاس بھی نہیں ہوتی۔ دولت بہت، حکومتیں بہت، تعداد، لیکن 1400 برس کے اندر مسلمان کبھی اتنے ذلیل بھی نہیں ہوئے تھے جتنے آج ذلیل ہیں۔ سبب کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ 2 ہی ہے۔ ایک یہ کہ مسلمان نام کا مسلمان رہ گیا ہے، حقیقت میں مسلمان، اور نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا یاتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه۔ ایک زمانہ آئے گا اسلام کا نام رہ جائے گا، مسلمان کوئی نہیں ہوگا، قرآن کے حروف باقی رہ جائیں گے، قرآن پر عمل کرنے والا کوئی نہیں۔ آج انہی مسلمانوں کو دیکھ کر کسی نے کہا تھا یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرم آئے یہود، اور ہماری مسلمانی کیا ہے؟ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہم نام کے مسلمان ہیں کہ محمد دین ہمارا نام ہے، امام دین ہمارا نام ہے، محمد اسلام ہمارا نام ہے، محمد اکرام ہمارا نام ہے، وگرنہ حقیقت میں اسلام کی کوئی وصف اور صفت ہمارے اندر موجود۔ اور پھر وہ سچا اور پاک باز نبی تھا صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے یہ بات کہی تھی، اس نے ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا تھا کہ جب یہ ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا یوشک
ان تداعى علیکم الامم کما تداعى الاکلۃ الی القصعى، پھر قومیں تم پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طرح بھوکے کھانے پہ جھپٹ پڑتے ہیں۔ کبھی کھانا رکھا ہوا اور بھوکے کو لایا جائے اس کے سامنے تو وہ ٹوٹ کے اس پر گرتا ہے جس طرح باز اپنے شکار پہ گرتا ہے۔ فرمایا یوشک ان تداعى علیکم الامم، قومیں تم پہ اس طرح ٹوٹ پڑے گی جس طرح بھوکے کھانے پہ جھپٹ۔ سننے والا کوئی بدر کا غازی اور حنین کا مجاہد تھا، اس نے کہا امن قلۃ یومئذ نحن یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیا ہم اس دن 313 بھی نہیں ہوں گے کہ قومیں ہم پر جھپٹ پڑے اور ہم کو اٹھا کے لے جائیں؟ ہماری تعداد 313 بھی نہیں ہوگی۔ آپ نے فرمایا لا بل انتم کثیر، فرمایا 313 کی بات کیا ہے، تم اتنے زیادہ ہوگے کہ تمہاری تعداد کو گنا نہیں جا سکے۔ دیکھو تو سچے پیغمبر کی پشین گوئی کیسے پوری ہو رہی ہے۔ لا بل انتم کثیر، نہیں تم اتنے زیادہ ہوگے کہ تمہارا شمار نہ ہو سکے گا۔ وَلَٰكِنَّكُمْ غُثَاء كَغُثَاءِ السَّيْلِ، اسلام کے رخصت ہو جانے کی وجہ سے تمہاری غیرت مر جائے گی، تم اس طرح ہو جاؤ گے جس طرح پانی سیلاب کے پانی کے اوپر کوڑا اور کرکٹ کے ڈھیر ہوتے ہیں، ان سے کوئی بند نہیں ٹوٹتا، کوئی دیوار نہیں توڑتا۔ آج ہماری حالت یہی ہے۔ مراکش فرانس سے بھی آگے کا ملک ہے، یورپ کا ملک، وہاں سے مسلمان چلتے ہیں۔ الجزائر، ٹیونس، لیبیا، مصر، سوڈان، ان افریقی ملکوں سے ہوتے ہوئے پھر شام، سعودی عرب، ایشیا کے دل سے گزرتے ہوئے ترکی، یورپ کو ٹچ کرتے ہوئے پھر کویت، بحرین، دوحہ، قطر، مسقط، عمان، پاکستان، ایشیا کے وسط سے گزرتے ہوئے پھر ملائیشیا، انڈونیشیا، ایشیا بعید تک مسلمان ہی مسلمان۔ دنیا کے آبی راستوں پر، دنیا کے بحری راستوں پر، دنیا کے بری راستوں پر، دنیا کے فضائی راستوں پر مسلمان ہی مسلمان۔ وَلَٰكِنَّهُمْ غُثَاء كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن کہیں بھی مسلمان آبرومند نہیں، عزت والے نہیں۔ کہیں روس سے مار پڑتی ہے، بھاگے ہوئے امریکہ کی طرف جا رہے ہیں، کہیں امریکہ سے پٹائی ہوتی ہے، بھاگے ہوئے روس کے پاس۔ افغانستان، اور جن لوگوں نے اس وقت افغان مہاجرین کی حالت دیکھی ہے وہ جانا کہ پٹھان بڑی غیرت مند تھا، ان کی وہ بیٹیاں جن کے چہروں کو کبھی آسمان نے بھی نہیں دیکھا تھا، آج ان کو سر جھکانے کے لیے خیمے کی چھت بھی میسر نہیں، جنگلوں اور بیابانوں میں پڑی ہوئی ہے، اپنے وطن سے نکلے ہوئے، اپنے ملک سے بھاگے ہوئے، ان کے بچے روس کے بموں سے جلے ہوئے، ان کے جوان روسی توپوں کا نشانہ بنے، ان کے بوڑھے روسی گولیوں سے زخمی، واویلا کر رہے، چلا رہے تھے۔ فلسطین میں، لبنان میں، شام میں، اسرائیل، مٹھی بھر یہودی،
سارے عالم اسلام کو للکار رہے اور ہر روز انہیں اپنی یلغار کا نشانہ بنانا. کہاں گئے مسلمان؟ اور مسلمان اس طرف سے پٹتے ہیں تو مغرب کی طرف بھاگتے ہیں، مغرب سے پٹتے ہیں تو مشرق کی طرف بھاگتے ہیں. اور کون مسلمانوں کو بتلائے کہ تمہاری آبرو مشرق و مغرب کے پاس نہیں بلکہ رب مشرق و مغرب کے پاس ہے. مشرق و مغرب تو یاد ہے، رب مشرق و مغرب کسی کو یاد؟ ایک سبب یہ ہے ہماری بدبختی کا کہ ہم اسلام کو بھلا رہے ہیں، اور دوسری بدقسمتی یہ ہے کہ اسلام جن کو یاد ہے وہ تفرقوں کے، اختلافات کے، گروہ بندیوں کے، فرقہ پرستیوں کے، تنازعات کے اس طرح شکار ہو کر رہ گئے ہیں کہ بھائی بھائی کی گردن کاٹنے کے لیے دوڑ رہا ہے. اور پاکستان کی بھی آج یہی بٹے ہوئے لوگ کوئی بلوچی ہونے پر فخر کر رہا ہے، کوئی سندھی ہونے پر ناز کر رہا ہے، کوئی پنجابی ہونے کا دعوے دار، کوئی پٹھان. اور پھر ان قومیتوں کے اندر قومیتیں، کوئی سرائکی پر نازا، کوئی ماجے کی بولی کے گرو، کوئی کچھ. ہم نے رنگ، نسل، جغرافیہ پر اپنے آپ کو تقسیم کیا اور ہم بھول گئے کہ ہمارا آقا وہ آقا، ہمارا نبی وہ نبی، ہمارا پیغمبر وہ پیغمبر، ہمارا رسول وہ رسول تھا جس نے اسلام کی دولت کائنات کو عطا کر کے سارے بتوں کو توڑ دیا. ہمیں معلوم نہیں کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. ہماری تقسیم رنگ و نسل کی بنیاد پہ نہیں ہے. ہمارے آقا نے حجۃ الوداع کے خطبہ میں ارشاد کیا تھا، لا فضل لعربی ولا عجمی ولا لعجمی ولا عربی ولا لاسود علی احمر ولا لابیض علی اسود الا بالتقوی. یاد رکھو، کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی سفید کو کسی سرخ پر کوئی فوقیت نہیں. اگر اللہ کی بارگاہ میں کسی کو فضیلت ہے تو صرف تقوی کی بنیاد پر. آج اس رسول کا کرما پڑنے والا اپنے آپ کو مختلف خانوں میں تقسیم کیے، نہیں جانتے کہ ہمارے ہاں قوم کا تصور رنگ اور نسل پر نہیں، اسلام اور غیر اسلام پہ. بلال حبشی تھا، کالا تھا، غلام تھا، اور کام کاج کے نہ اہل تھا، نہ مکے کا، نہ قریش کا، نہ عرب کا، نہ آزاد، نہ گورا چٹا، نہ اونچا، نہ نازک ہونٹوں والا، نہ پتلی ناک والا. لیکن کائنات کا امام آسمانوں سے آیا اور آتے ہی سب سے پہلے بلال کو بلایا. کہا، بلال بما سبقتنی فی الجنہ انی سمعت خطا علیک فی الجنہ. بلال، رات کو میں جنت کی سیر کے لیے گیا، میں نے تجھ کو جنت میں جوتوں سمیت گھومتے ہوئے دیکھا. ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. ہمارے ہر نسل کی کیا ہے؟ سلمان فارس سے آیا، اسلام میں اپنے آپ کو پختہ کیا، سرور
کونین نے اسے اپنے منبر کے پاس کھڑا کیا، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہا سلمان منا اہل البیت، آج سے سلمان کو کوئی فارسی نہ کہے، سلمان محمد کے گھرانے کا فرد بن گیا ہے۔ یہ الگ قوم تھی، یہ الگ ملت تھی۔ صہیب روم سے، سلمان فارس سے، بلال حبش سے اسلام کو قبول کیا، ایک ہو گئے۔ اور اگر نہیں مانا تو مکی نے نہیں مانا۔ قریشی ہے، ہاشمی ہے، آج کہتے ہیں سید کے نام کو سلام ہے۔ سید، ہاشمی، قریشی، عربی، مکی، مطلبی، نبی کا سگا چچا، رشتہ دار، گوڑا چٹا اونچا لمبا، نبی کے گھرانے کا فرد۔ آسمان سے آواز آئی تبت یدا ابی لہب وتب، اس کا کوئی تعلق نہیں، یہ بھی جہنم کا ایندھن، اس کی بیوی بھی جہنم کا ایندھن۔ ہم بھول گئے، ہم نے کہا بلوچی اور ہے، سندھی اور ہے، پنجابی اور ہے، سردی اور ہے۔ کتنے ظلم کی بات، اور یہی ساری کائنات میں ہو رہا ہے۔ ایران عراق سے لڑ رہا ہے، ترکی شام سے لڑ رہا ہے، انڈونیشیا کی ملائیشیا سے جھڑپیں ہو رہی ہیں۔ تن ہم داغ داغ شد تمباکو جا کے جمے، اور ستم بالا ہے ستم۔ اور تو اور وہ امت جو پہلے رنگ اور نسل میں تقسیم تھی، بدقسمتی کی بات ہے کہ دینداروں نے اسے پھر فرقوں میں تقسیم کر دیا۔ اختلاف در اختلاف، پہلے اختلاف تھا پاکستانی غیر پاکستانی، پھر پاکستان کے اندر بلوچی غیر بلوچی، سندھی غیر سندھی، پنجابی غیر پنجابی، سرحدی۔ اب اختلاف ہو گیا دیوبندی، بریلوی، اس سے بھی پہلے حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اہل حدیث، پھر حنفیوں کے اندر دیوبندی بریلوی، پھر دیوبندیوں کے اندر حیاتی مماتی، پھر آزاد گروہ، غلام گروہ، پھر بریلویوں کے اندر میرٹھی، نعیمی، الہ آبادی، پتہ نہیں کیا کیا۔ کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ اختلاف اختلاف، دین کے نام پہ بھی لڑائی دنیا کی۔ اور افسوس کی بات ہے، افسوس کی بات کہ پھر لڑائی ایسی کہ کوئی اتفاق اور اتحاد کی صورت نظر نہیں آتی، ہر آدمی تنابیں کھینچے ہوئے۔ اور اگر کسی کو روکو تو کہتا ہے نہ چھیڑے نگہتے بادے بہاری راہ لگ اپنی، تجھے اٹکیلیاں سوجیاں، ہم بیزار بیٹھے ہیں۔ اور بدقسمتی سے مذہبی طبقے اتنے نازک مزاج ہو گئے، اور تو کوئی بات سننے کے لیے تیار ہے، مذہبی طبقہ بات سننے کے لیے بھی تیار ہے۔ کوئی بات سننے کا روادار نہیں، کسی کو بات کہو کہتا ہے تم بات کیوں کرتا ہے، آپ سینے چڑھا رہے ہیں۔ اور اگر کوئی دلیل دو تو زبان کو لاٹھی بنا لیتے ہیں اور قلم کو گولی۔ اور اس طرح کہ خوف خدا پاک دلوں سے نکل گیا اور آنکھوں سے شرم سرور کونوں مکان گئی، کوئی بات سننے کے لیے تیار۔ اور دعویٰ ایمان کا اور دعویٰ محمد الرسول اللہ کی غلامی کا، صلی اللہ، دعویٰ اللہ کے ماننے کا، اس اللہ کے ماننے کا جس نے کہا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا،
مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں فرقوں میں مت. ہم نے کہا اللہ تو جو جی چاہے کرتا ہے، ہم نے تو فرقوں میں ضرور بٹنا. کس بات کا اختلاف، کس بات پہ لڑائی؟ اور اگر کوئی بے دین لڑے تو سمجھ آتی ہے بات، دیندار بھی لڑتے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس رسول کا نام لے کر لڑتے ہیں جس نے مومنوں کو اس طرح کا بھائی بنایا کہ لوگ حقیقی بھائیوں کو بھول گئے، اور جس کا تذکرہ قرآن والے نے اس طرح کیا، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. تم اللہ کی نعمت کو یاد کرو، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، رسول اللہ آئے، انہوں نے تم کو ایک دوسرے کا دوست بنا دیا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اہل حدیث بھی تو ایک فرقہ ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ فرقہ، تو پھر آپ ہی فرقہ چھوڑ دیں. سن لو ڈیرہ غازی خان کے علاقے کے لوگوں، میری بات مانو نہ مانو، جانے جہاں اختیار ہے، لیکن ذرا بات سن کے جاؤ. ماننا نہ ماننا یہ تمہاری مرضی، سننا ضرور. کہتے ہیں پھر آپ بھی تو فرقہ ہے. ہم فرقہ نہیں ہیں، اور جو مولوی جاہل اس کو فرقہ کہتا ہے ہم اس کو تسلیم. وہ غلط کہتا ہے، اس لیے کہ فرقہ اسے کہتے ہیں جو لوگوں کو اپنی طرف، اپنے بڑوں کی طرف، اپنی بستی کی طرف، اپنی کتابوں کی طرف بلائے. کعبے کے رب کی قسم، جو اہل حدیث لوگوں کو اپنے بڑوں کی طرف بلائے وہ اہل حدیث نہیں ہے. اہل حدیث ساری کائنات کے لوگوں کو اتفاق کی دعوت دینے کے لیے آئے کہ آؤ کائنات کے لوگوں، تم حنفی رہو، شافعی رہو، مالکی رہو، حنبلی رہو، اپنے اپنے مسلک پہ قائم رہو، لیکن اگر دین کے بارے میں اختلاف آ جائے تو یا قرآن کو مان لو یا محمد کے فرمان کو مان لو. اگر کوئی شخص کسی کو کہتا ہے اپنے بڑے کی چھوڑو، ہمارے بڑے کی مانو، وہ جھوٹا ہے. کسے کے کشتن شدت قبیلہ ایمانی، وہ ہمارے قبیلے کا نہیں. ہم اتفاق کی دعوت دینے آئے ہیں، اتحاد کی. اور میں آج، اور میرے تو ویسے ہی بڑے دوست ہیں، دیوبندی تو ہے ہی اپنے، بریلویوں سے بھی دوستی. میں شیعہ حضرات سے بھی کہتا ہوں آؤ، میری دعوت ہے کہ ہم ایک ہو جائیں. میں سب سے پہلے اتحاد کے لیے تیار ہوں، اتفاق کے لیے تیار ہوں. اتحاد اور اتفاق ہوگا کیسے؟ اس طرح ہوگا جس طرح عرش والے نے اپنے قرآن میں کہا. کون سی بات ہے اتفاق کی بات؟ یہ چند مسئلے ہی ہے نا یار. اس کو بدعت کوئی کرے جا کے کہ یہ جو باہر بول رہا ہے اس کو کوئی خوشامد کرو کہ ذرا 4 منٹ خاموش رہ جائے. کہتا ہوں ہمارے یہ فرقے بنے ہوئے کیوں؟ ایک کہتا مسئلہ اس طرح ہے، دوسرا کہتا اس طرح ہے، تیسرا کہتا نہیں دونوں طرح غلط ہے، اس طرح ہے. تیسرا کہتا ہے تینوں غلط کہتے ہو، اس طرح. چوتھا کہتا ہے تم سب غلط کہتے ہو، اس طرح. یہی بات ہے، اختلاف کی کوئی اور ہے. جاؤ، میری طرف سے یہ دعوت ہے، ہم اتحاد کے لیے تیار ہیں. اختلافات مٹا دو، تنازعات سلجھا دو. کس طرح؟ جس طرح اللہ نے قرآن میں کہا ان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ
و رسول. اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو قرآن کی طرف آ جاؤ, محمد کے فرمان کی طرف. اور دین بھی تو انہی دو چیزوں کا نام ہے. کلمہ کس کا پڑھا؟ عرش والے خدا کا پڑھا, عرش والے مصطفیٰ کا پڑھا. کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول. کلمہ انہی دو کا پڑھا ہے یا کسی اور کا پڑھا؟ اور جن کا کلمہ پڑھا ہے ان کو منصف مانا. مسئلہ حل ہو جائے, اختلاف ختم ہو جائے گا. آ جاؤ, میری طرف سے یہ دعوت ہے. اہل حدیث کا ایک مسئلہ قرآن و سنت کے خلاف بتلا دو, خدا کی قسم ہے صبح کا سورج نکلنے سے پہلے اس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے. نعرہ تکبیر, مسلک اہل حدیث, علامہ احسان الہی ظہیر. ہم کو بتلاؤ, ہم تمہارا شکریہ بھی ادا کریں گے, مسئلہ بھی چھوڑیں گے. آ جاؤ سارے لے کے اپنے اپنے مسئلے, کوئی اختلاف باقی نہیں, سب لے آئے اپنے مسئلے. شیعہ حضرات ملے, دوسرے بھی لے. وہ کہتے ہیں حضرت علی خلیفہ بلا فصل, سنی کہتے ہیں صدیق اکبر خلیفہ بلا فصل. آ جاؤ, قرآن و سنت سے پوچھ لو کہ کون کس کے حق میں. اعتراض ہم پہ کیا کرتے, ہم نے تو نہیں بنایا ابو بکر کو خلیفہ, ہم نے تو صدیق کو امام نہیں بنایا. اعتراض کرنا ہے تو اس پر کرو جس نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں یہ کہا تھا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس. جاؤ میری زندگی میں میرے مسئلے پر میرے صحابہ کے آگے میرے حکم سے میرے ابو بکر کو آگے کھڑا کر دو. اعتراض کرنا تھا تو اس پر کر سکتے. کہ آپ نے کیوں کہا؟ اس وقت بنو ہاشم کے سردار موجود تھے, آپ کے رشتہ دار موجود تھے, چچا کے بیٹے علی موجود تھے, عقیل موجود تھے, ابن عباس عبداللہ موجود تھے, فضیل موجود تھے, قسم موجود تھے, اور موجود تھے. اور چچے کے بیٹوں کی بات کیا ہے, خود چچا عباس موجود تھے. رسول کے لخت جگر حسن موجود تھے, حسین موجود تھے, رضوان اللہ علیہم سارے موجود تھے. لیکن نگاہ انتخاب پڑی تو کسی پہ نہ پڑی, اپنے صدیق پہ پڑی. کہا مرو ابا بکر. کون تھا جو بولے؟ صدیقہ بولی, اور میں کہا کرتا ہوں بولی نہیں, عرش والے نے بلوایا. کہا یا رسول اللہ کسی اور کو کہہ دیجیے, کوئی اور کھڑا ہو جائے. آپ نے کیا کہا؟ یا اللہ والمؤمنون. نہ فرش والے مانے نہ عرش والا مانے, عرش والا بھی چاہے فرش والے بھی چاہے تو صرف ابو بکر ہی کو چاہے. اور مسئلہ رکھنا, سارے مسئلے لے آؤ, رکھ دو قرآن کے سامنے, محمد کے فرمان کے سامنے. جس کی قرآن تائید کرے وہ سچا, جس کی رحمت کائنات کا فرمان تصدیق کرے وہ, باقی چھوڑ دو. لڑائی کس بات کی؟ قیامت کے دن اگر اللہ پوچھے گا تو کہہ دینا تو نے اپنے قرآن میں ان دو کے علاوہ کسی تیسرے کا تذکرہ, اگر کسی تیسرے کو منوانا تھا تو اس کا تذکرہ کیوں نہیں کیا تھا؟ اختلاف ہو جائے, اسلام میں بھی اختلاف ہونے کو بری بات نہیں کہا, اختلاف باقی رکھنا بری بات. اختلاف باقی رکھنا, باقی نہ رکھو, لا تفرقوا. اختلاف کی بنیاد پر فرقے مت بنا, واعتصموا بحبل اللہ. ایک ہو جاؤ, اکٹھے ہو جاؤ. اختلاف صحابہ کے درمیان ہوا, رضوان اللہ علیہم, صحابہ کے درمیان بھی اختلاف, لیکن انہوں نے اختلاف کو باقی کیوں کیا؟ قرآن پر عمل کیا. ان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ
اور ذرا سنو آیت کا سادہ ترجمہ، 5واں پارہ سورہ نساء، لفظی ترجمہ قرآن، فرمایا ان تنازعتم اے مومنو، اگر دین کے معاملے میں کسی مسئلے میں تمہارا اختلاف ہو جائے، فردوہ الی اللہ، اللہ کے قرآن کی طرف آ جائے، والرسول، رسول کے فرمان کی طرف آ جائے، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر ایماندار ہو، آخرت پر یقین ہے، اللہ کو مانتے ہو، تو پھر اختلاف باقی رکھنا جائز، یہ قرآن ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر اختلاف صحابہ کے درمیان، حضور فوت ہوئے، فاروق نے اپنی تلوار کھینچ لی، کہا جس نے کہا نبی فوت ہو گئے میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ صحابہ دوہرے غم میں مبتلا، ایک نبی کی وفات کا غم، دوسرا فاروق کے اس فرمان کا غم۔ صدیق کو پتہ تھا، جلدی سے گھر سے تشریف لائے، رضی اللہ تعالی عنہما، حجرہ عائشہ میں پہنچے، آقا کائنات کی ناش مبارک سے کپڑا ہٹایا، موت کا یقین ہوا، پیشانی اقدس کو چوما، پلٹ کر مسجد نبوی میں آئے، منبر رسول پہ چڑھے، تاریخی خطبہ دیا، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فمن کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ سنو، جو محمد کا پجاری ہے وہ سن لے کہ محمد فوت ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم، جو رب کا پرستار ہے وہ سن لے کہ اللہ کبھی فوت وہ حی ہے۔ اور پھر کیا کہا؟ میں کہتا ہوں اس لیے میری بات کہ میں وہ ہوں جسے آسمان سے وحی آئی، جس سے کہ جب میں نے نبی سے پوچھا، نبی کے ارشاد کے بعد ان للجنت ثمانیۃ ابواب، جنت کے 8 دروازے، ایک دروازے کا نام باب الجہاد، اس دروازے سے وہ جنت میں جائے گا جس نے اپنی گردن کا لہو رب کی راہ میں بہایا، ایک کا نام باب الصلاۃ، اس دروازے سے اس کو پکارا جائے گا جب کائنات سوئی ہوئی ہوتی تھی وہ رات کو اٹھ کے نمازیں پڑھتا تھا، ایک کا نام باب الریان، اس سے اس کو پکارا جائے گا کہ گرمیوں کی چلچلاتی دھوپ میں وہ نفلی روزے رکھا۔ صدیق کے دل میں خیال آیا، یا رسول اللہ، کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہوگا کہ جائے گا تو جنت کے ایک دروازے سے ہی، لیکن 8 دروازوں سے اس کو پکارا جائے کہ آؤ جنت میں ہمارے دروازے سے ہوگی، کوئی ایسا خوش نصیب بھی؟ رحمت کائنات نے سر اقدس کو جھکایا، آسمان سے وحی آ گئی، سر اقدس کو اٹھائیے اور کہیے انت منہم ابو بکر، جس کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا وہ تو ہوگا۔ جنت کے 8 دروازوں کے دربان کہیں گے آؤ صدیق ہمارے دروازے سے ہو کے جنت میں چلے، یہ کہا میں کہتا ہوں نہیں، کہا میں کہتا ہوں نبی فوت ہو گئے، کیا دلیل؟ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا۔ محمد اللہ کے رسول، جس طرح پہلے نبی فوت ہوئے اس طرح محمد بھی فوت ہو جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فاروق نے قرآن کی آیت سنی، آنکھوں سے آنسوؤں کا می برس پڑا، تلوار ہاتھ سے چھوٹ کے گر گئی، کہنے لگے خدا کی قسم مجھے معلوم ہوا گویا کہ یہ قرآن کی آیت آج ہی اتری ہے، میں نے پہلے کبھی سنی ہی نہیں۔ ان تنازعتم فی شیء، اختلاف ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں،
اختلاف ہو جاتا ہے لیکن اختلاف کو باقی رکھنا جائے. سقیفہ بنی ساعدہ انصار جناب سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین بنانے کا ارادہ لے کے نکلے. بعض نوجوان اپنی تلواروں کو میان سے باہر نکال کے کہتے ہیں آج انصار سے کوئی خلافت چھینے گا تو تلوار کی دھار کے اوپر سے ہو کے چھینے گا. صدیق اکبر کو پتا چلا, فاروق اعظم کو ساتھ دیا, صرف دو. اور یہاں ذرا توجہ سے میری بات سن لیں. لوگ کہتے ہیں پہلے سے سازش کر رکھی تھی خلافت کے حاصل کرنے کی. اگر سازش ہوتی تو انصار کے جنگجے کے مقابلے میں صرف دو نہ جاتے. سازش ہوتی تو انصار کے جنگجے کے مقابلے میں صرف دو, پورا جتھا لے کے جاتے. لیکن پتا تھا سب مومن, اور مومن رب رسول کی بات کے مقابلے میں دم مارنے کی جرت کر سکتا, اونچی بولو, دم مارنے کی جرت کر سکتا. صرف دو گئے. کہا کیوں لڑتے؟ کہا سردار, خلیفہ, امیر, سلطان, حکمران نبی کا نائب ہوگا تو ہم میں سے ہوگا. آپ نے فرمایا, پھر اسی نبی نے کہا ہے الائمۃ من قریش من بعدی, اگر محمد کے بعد مسلمانوں کی قیادت سنبھالے گا تو قریشی سنبھالے گا. انصار کا نام نہیں لیا. انصار نے نبی کی بات سنی. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, اپنی گردنوں کو جھکا کے کہنے لگے صدقنا سمعنا وَأَطَعْنَا وَصَدَّقْنَا رسول اللہ. رسول کی بات آ گئی ہے, اب اختلاف کی گنجائش باقی. کس بات پہ اختلاف کرتے ہیں؟ آج اتحاد کے لیے فارمولہ ہو چکی ہے. یہ ممکن ہے کہ ایک اپنے بڑے کی بات پیش کرے, دوسرا کہے نہیں میں تمہارے بڑے کی نہیں مانتا, اپنے بڑے کی مانتا. اب بڑائی کا کوئی مقابلہ ہو سکتا؟ ہر آدمی اپنے بڑے کو بڑا ہی سمجھتا, ہر آدمی اپنے بڑے کو. لوگ تو ان پیروں کو بھی بڑا سمجھتے لگتے ہیں کہ جب ایسی ویسی خبر آتی ہے تو کہتے ہیں جیلی تھا, اور جب تک ایسی ویسی خبر نہیں چھپتی تب تک لوگ تو ان کو بھی مانتے ہیں. کیا مقابلہ؟ ہر آدمی سمجھتا ہے جس کی میں بات مانتا ہوں وہ بڑا. اور اہل حدیث یہ کہتے ہیں سب کے بڑے بڑے, سب کی عظمت سر کو پر, سب کا احترام واجب. جو امام ابو حنیفہ کی توہین کرتا ہے وہ اہل حدیث تو کیا مسلمان ہی نہیں ہے. لیکن سب کی عظمت اپنی جگہ پر. اختلاف میں بات ماننی ہے تو اس بڑے کی مانو جس کو تو نے اور میں نے بڑا نہیں بنایا, جس کو بڑا عرش والے نے بنایا کہ ورفعنا لک ذکرک. تجھ کو ہم نے بڑا بنایا. تجھ کو کس نے بڑا بنایا ہے؟ اللہ, اس بڑے کی. آج میں سمجھتا ہوں امت کے زمان کے دو اسباب ہیں. ایک سبب اصل اسلام کا دلوں سے رخصت ہو جانا, اور دوسرا سبب دین کے نام پر فرقوں میں بچ جانا. چھوڑو جو دین کو نہیں مانتے اللہ ان کو ہدایت عطا کرے, لیکن جو مانتے ہو اور جو دین کو تسلیم کرتے ہیں ان کو تو آپس میں نہیں لڑنا چاہیے. ان کو اپنے سارے مسائل قرآن و سنت پر پیش کرنے چاہیے. جو قرآن و سنت کا فیصلہ ہو مان لیں, اس میں لڑائی کی کیا بات ہے؟ یہ کوئی دلیل نہیں. چلو جی کام اچھا ہی کرتا ہے نا, قرآن میں دلیل نہیں,
سنت رسول اللہ میں وجود نہیں، جواب اور چلو اچھا ہی کام کرتے ہیں. یاد رکھنا ایک قاعدہ، دین کے اندر اچھائی اور برائی کا کوئی معیار سوائے خدا اور رسول کے نہیں. اچھا وہ جس کو رب رسول نے اچھا کہا، اور برا وہ جس کو رب رسول نے، سور کو رب رسول نے برا کہا، ہم نے کہا برا. بکری کو رب رسول نے اچھا کہا، ہم نے کہا اچھا. وہی بکری کوٹے سے گر کر مر جائے تو بری، تم اپنے ہاتھ سے ذبح کر کے اس کو ختم کر دو تو اچھی. کیوں؟ رب نے اسے اچھا کہا، اسے رب رسول نے اچھا خود ساختہ. میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں. دین کے معاملے میں بات مہر کی ہے. بات کس کی ہے؟ اچھی بری. ایک آدمی یہ 100 کا نوٹ لے کے آتا ہے، بازار میں جاتا ہے، اس 100 کے نوٹ کی بجائے اس سے 4 گنا بڑا کاغذ، اس سے 4 گنا بڑا کاغذ، خوبصورت بھی اس سے، یہ عام کاغذ کا وہ 8 دیتا ہے، اس کی چھپائی بھی بڑی اچھی، اس کے رنگ بھی بڑے اچھے، اس کی چمک دمک بھی بہت زیادہ، دیکھنے میں دلکش و جاذب. آدمی وہ کاغذ کا ٹکڑا لے کے ایک ان پڑھ دیہاتی کے پاس جاتا ہے، سبزی فروش کے پاس جا کے کہتا ہے 2 سیر بھنڈیاں دے دے. کہتا پیسے لاؤ. اتنا بڑا نوٹ بڑا خوبصورت چھپا ہوا اس کو دیتا ہے. وہ ان پڑھ دیہاتی اس کی شکل دیکھے گا، کہے گا یا پاگل ہے یا جیل ساز ہے، یا پاگل ہے یا، اگر پاگل ہے تو اس کو ہاسپٹل لے جاؤ، اگر جیل ساز ہے تو اس کو. وہ کہتا ہے کیوں؟ میں نے کیا کیا ہے؟ اس نوٹ سے اچھا نوٹ، اس سے رنگ اچھا، اس سے ڈھنگ اچھا، اس سے کاغذ اچھا، اس سے چھپائی اچھی. وہ دیہاتی کہے گا چودھری دام کاغذ کے رنگ کے نہیں، دام تو مہر کے ہیں. دام کس کے ہیں؟ اور دین کے معاملے میں اتنے دیکھیں، اور حکومت کا اعلان موجود، مدینے والی حکومت کا، کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. اور جس مسئلے پہ آمنہ کے لال کی مہر نہیں، وہ مسئلہ کتنا خوبصورت ہو، قیامت کے دن اس کے چہرے پر مارا جائے گا. خدا نے یہ نہیں پوچھنا یہ کام اچھا تھا تو برا، خدا نے پوچھنا ہے کہ اس پہ قرآن و سنت کی مہر ہے کہ یہاں تو بہت چلتی. اچھائی کی بات ہوتی تو نبی یہ کائنات کو اس پہ ناراض نہیں ہونا چاہیے تھا جس نے کہا تھا میں ساری زندگی روزے رکھوں گا. یہ اچھائی کی بات تھی کہ برائی کی؟ اور روزے رکھنے کی بات کہی. اس پر ناراض نہیں ہونا چاہیے تھا جس نے کہا میں ساری زندگی راتوں کو جاگ کے نفل پڑھوں گا. اچھائی کی بات ہی برائی کی. تمہارے جیسے مولوی ہوتے کہتے کہ فلم نہیں دیکھنے جا رہے ہیں، نفل ہی پڑھنا سنا. مسئلے، اور میں کہتا ہوں مسئلے نہیں ٹکسلے بنائے ہوئے. اس پر ناراض نہیں ہونا چاہیے تھا جس نے کہا میں ساری زندگی عبادت کروں گا، شادی نہیں کروں گا. وہ پیشانی جس پہ کبھی شکن نہیں پڑے، وہ چہرہ جو ہمیشہ مسکراتا رہا، اس کے کانوں نے تینوں کی بات سنی، پیشانی پہ شکن پڑ گیا، چہرہ غضب آلود ہو گیا. کہا سنو، اسلام آگے بڑھنے کا نام نہیں، پیچھے لگنے کا نام. اسلام آگے بڑھنے کا نام نہیں، کس کا نام ہے؟ محمد کے پیچھے چلو. محمد کو خود مسئلے نہ بتلاؤ صلی اللہ کہ زمن کو صوفیوں ملا سلامے کہ پیغام خدا گفتن مارا
بڑے تعویل شاطر حیرت انداز خدا جبرائیل تو صوفی و ملا کا میرا سلام کہو. جب وہ مسئلہ بیان کرتا ہے تو مصطفیٰ حیران ہو جاتے ہیں کہ میں نے بیان نہیں کیا. جبریل حیران ہو جاتا ہے کہ میں لے کے نہیں آیا. اللہ حیران ہو جاتا ہے میں نے اتارا نہیں. اس ملا کو کہاں سے پتہ چل گیا؟ سننا اب بات آ گئی ہے تو غازی ڈیرا غازی خان کے لوگوں لواری صاحب ہمارا مسئلہ بھی سنو. کعبے کے رب کی قسم ہے ہم اختلاف کی دعوت دینے والے نہیں. ہم اتفاق اور محبت کے دائی ہیں. ہم کہتے ہیں سارے آ جاؤ, اکٹھے ہو جاؤ, متحد ہو جاؤ, متفق ہو جاؤ, لیکن اتفاق ہوگا یا مدینے پہ ہوگا یا مکے پہ ہوگا. اور کسی چیز پہ اتفاق ہو سکتا آ جاؤ. ہمارا مسلک یہ ہے کہ جو چیز رب کے قرآن میں نہیں, جو چیز نبی کے فرمان میں نہیں, وہ چیز کتنی اچھی ہو رب کی بارگاہ میں قبول وہی ہے جو رب کے قرآن. اور کوئی اہل حدیث کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے بزرگوں نے یہ کہا. سب کے بزرگ اپنی جگہ پہ, لیکن دین میں بات مانی جائے گی تو اس بزرگ کی مانی جائے گی جس کے بارے میں کسی نے کہا تھا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر کہ آسمان پر خدا اور زمین پہ مصطفیٰ, آسمان پہ خدا اور زمین پہ. اور ہم وہابی لوگ ان بیچارے مولویوں کی کیسے مان لے جو ضیاء الحق کی نہیں مانتے. ہم تو ضیاء الحق کی مونچھوں سمیت اس کی بات ماننے کے لیے تیار. اونچی بولو نہیں ہے. مانیں گے یا رب کا قرآن مانیں گے یا محمد کا فرمان مانیں گے. ہم ضیاء الحق کی شریعت ماننے کے لیے تیار کہ باما نماز خرد و بظاہر, باما شراب خرد و بظاہر نماز. اور اللہ کی قدرت شیخ سعدی نے کیسے ان لوگوں کے بارے میں کہ معشوق ماں بشیوائے حرکت شدہ نماز. ہمارا محبوب بھی اور ضیاء الحق تو محبوب بننے کے قابل بھی نہیں, لیکن شیخ سعدی نے کہا تھا کہ معشوق ماں بشیوائے حرکت. ہمارا محبوب بھی عجیب ہے, دن کو مسجد میں رہے رات کو میں خانے, صبح مولانا اشرف علی کا نام لے لیا, رات بہاولت کا نام لے لیا. اس بیچارے کا کیا ہے؟ نہ الا الذین نہ الا الذین. اور مولوی اس کو طویل گول گول کے پلا ہے اور کہتے ہیں اس کے ہاتھ مضبوط کرو. میں نے کہا اس کے ہاتھوں کو فالج ہو گیا ہے جو مضبوط کر دیں. مضبوط کر لیا تو پھر سانڈے کا تیل لے آؤ اس کو مالش کروانے کے لیے. ہم سے تو مضبوط نہیں ہو سکتا. دھوکہ دیا ہے قوم کو, فریب کیا ہے قوم سے. 10 برس ہو گئے. کتنے برس؟ 9 برس سے زیادہ. 10واں سال لگ گیا, بوندا ہو گیا ان بکرا. 10واں سال اور انشاءاللہ گرین بھی لگ گیا. اب بولو گرین بھی مجھے کہہ رہا تھا, کیا لگا ساڈا صدر ویکھو چند ورگا. میں کیا ہے تے چند ورگا مگر وہ چند جنوں گرین لگا ہوا ہے. 10 برس ہونے کو اسلام اسلام اسلام, اور جب پلٹ کے دیکھا تو اسلام آباد نظر آیا, اسلام کہیں نظر نہیں آیا. کون کو دھوکہ دیتے بتلاؤ رب محمد کے سامنے تمہارا جواب کیا ہوگا؟ کیا قیامت کو جواب ہوگا؟ یہاں تو مولوی ان کے ضمیر خرید لو گے, قیامت کے دن کون ہے جس کو خریدو؟ آج وہی تیری نہ بیماری, وہی نامحکمی دل کی, اور علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز. علاج ڈھونڈ رہا ہے تو صدیق نے کہا تھا لن یصلح آخر هذه الامه
इल्ला बिमा सलहा बिही अव्वलुहा, इस उम्मत का आखिरी हिस्सा भी उसी बात से सुधरेगा जिस बात से सिद्दीक और फारूक सुधरा है। किससे सुधरे? या रब के कुरान से या मोहम्मद के, और बोलो या रब के कुरान से या मोहम्मद के। और इंशाअल्लाह हमने अहले हदीस यूथ फोर्स इसीलिए बनाई है, इंशाअल्लाह इन नौजवानों को इसीलिए तैयार किया और इनके लिए दुआ भी मांगते हैं कि जवानों को मेरी आहें भर दे, तो इन जाही बच्चों को बालों पर दे। इनके लिए हम बालों पर इसलिए मांगते हैं कि इंशाअल्लाह इन्होंने इस मुल्क में कुरान और सुन्नत की पासबानी का फरीज़ा सर अंजाम देना है इंशाअल्लाह। नारे तकबीर, मसलक अहले हदीस यूथ फोर्स, अहले हदीस यूथ फोर्स। इंशाअल्लाह इस मुल्क में कुरान आएगा। तो हाथ उठा के कहो इस मुल्क में कुरान, ऊंची आवाज से कहो इस मुल्क में कुरान, इस मुल्क में सरवरे कायनात का फरमान। और जो इसकी राह में रुकावट बनेगा, यहां से जी का जाना ठहर गया, सुबह गया या अब ये टिक नहीं सकता। और जो मौलवी लेख लोते हैं ना, उन्होंने भी सुन लेना चाहिए कि गिरती हुई दीवारों के नीचे खड़े होने वाले दीवारों के नीचे दबने से रुक सकते हैं। तुम इसको मालिश करो इसकी पैरों, लेकिन अब ये टांगे खड़े होने की ताकत रखती। अल्लाह रसूल से ना फरमानी, अपने कवानी न रब का कुरान आया है न मोहम्मद का फरमान। और इंशाअल्लाह हमने अज़्म किया, हमने इरादा किया, अहले हदीस अब पाकिस्तान में जाग उठे हैं। सब कहो इंशाअल्लाह, ऊंची कहो, अहले हदीस अब पाकिस्तान में जाग उठे हैं। खुदा के फज़ल और करम से किताब और सुन्नत का कानून इस मुल्क में आके रहेगा इंशाअल्लाह। और लोग हमसे पूछते हैं हदीसों का दस्तूर क्या है, मंशूर क्या है? हमने कहा अहले हदीस का दस्तूर कुरान है और अहले हदीस का मंशूर मोहम्मद का फरमान है। इंशाअल्लाह कुरान हमारा दस्तूर और नबी का फरमान हमारा, और बोलो हमारा मंशूर है। इंशाअल्लाह ये दस्तूर भी आएगा, ये मंशूर भी आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौल कजहरि बादिकुम लिबादिन अन तहबत अअमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। हज़रात, मुझे बड़ी देर से ये शौक था और मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं आपकी इस बस्ती अलीपुर में हाजिर दूं। अल्लाह का शुक्र है कि आज आपसे मुलाकात का मौका मुयस्सर आया है। अगरचे मैं अपनी मसरूफियात की बुनियाद पर उतना वक्त आपके लिए नहीं निकाल सका जितना निकालना चाहिए था, इसलिए कि अभी मैंने मुल्तान जाके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीटिंग से खिताब करना है। उसके बाद आज ही शाम को जहाज के जरिए मैंने लाहौर जाना है। कल और जलसों के प्रोग्राम है, लेकिन मैंने कहा कि अरबी का एक मशहूर मकूला है कि माला युद्रको कुल्लुहु ला युद्रको कुल्लु, कि अगर पूरी चीज हासिल न की जा सके तो जितनी हासिल हो सके उसके हुसूल ही की जिद्दोजहद करनी चाहिए। इंशाअल्लाह अज़ीज मेरा आप हजरात से ये वादा है। वैसे भी जलसे का वक्त रात का वक्त होता है। दोस्तों ने ये कहा था, मैंने कहा कि मेरी मसरूफियत है, इस बुनियाद पर मैं ज्यादा देर तक वहां ठहर नहीं सकता, इसलिए जोहर के बाद का वक्त रखा गया। मैं आज इंशाअल्लाह आपसे वादा करता हूं कि बहुत करीबी फुर्सत में अल्लाह के फज़ल व करम से मैं आपकी खिदमत में हाजिरी दूंगा और इंशाअल्लाह मेरे साथ दीगर जय्यद उलमाए किराम भी होंगे
اور خدا کے فضل و کرم سے عشاء کی نماز کے بعد یہاں مفصل خطاب ہوگا انشاءاللہ۔ آج جب میں کہ حاضر ہو ہی گیا ہوں، یہ چاہتا ہوں کہ آپ سے یہ بات کرتے ہوئے ایک دو باتیں عرض کرتا چلوں کہ انشاءاللہ باقی جو کسر رہ جائے گی وہ ملتان کو 31 اکتوبر کو انشاءاللہ پوری ہو جائے۔ آپ جا رہے ہیں نا سارے جلسے میں؟ بھائی بولتے ہی نہیں، ہاتھ اٹھا کے وعدہ کریں، سب نے جانا، چپ کو تو صحیح جانا انشاءاللہ وہاں جمعہ انشاءاللہ وہاں عام خاص باغ میں ہوگا، اور ہماری جماعت کے امیر اور نامور بزرگ عالم دین شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد عبداللہ صاحب وہ جمعہ پڑھائیں گے۔ اس کے بعد مولانا حبیب الرحمان صاحب یزدانی، مولانا عبداللہ حافظ عبداللہ صاحب شیخ پوری، مولانا حافظ ابراہیم صاحب کمیل پوری، مولانا حافظ پروفیسر ساجد میر صاحب سیال کوٹی، مولانا قاری عبدالحفیظ حفیظ صاحب فیصل آبادی اور دیگر لوگوں کا خطاب ہوگا، اور میری بھی تقریر ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ اس لحاظ سے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آج کی اس نشست میں دو تین باتیں آپ کی خدمت میں گزارش کر دوں۔ ایک بات یہ ہے کہ ہم اہل حدیث ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ اس نشست میں اختصار کے ساتھ آپ کو اس بات سے آگاہ کیا جائے کہ اہل حدیث کی دعوت کیا ہے، اس لیے کہ آج مسلمانوں کے اندر بہت سے گروہ، بہت سی جماعتیں، بہت سے فرقے موجود ہیں، اور کل حزب بما لدیہم فرحون کے تحت کہ ہر جماعت اپنی ہی بات کو درست قرار دیتی اور اپنے ہی گروہ کو اچھا سمجھتی اور اپنے ہی مسلک کا ڈھنڈورا پیٹتی ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ کسی مسلک اور کسی گروہ اور کسی فرقے پر تنقید کیے بغیر آپ کے سامنے اپنے مسلک کی بات رکھوں، تاکہ آپ بھی اور وہ لوگ جو میری بات کو سن رہے ہیں اور اہل حدیث مسلک سے تعلق نہیں رکھتے، وہ کم از کم میری بات کو سن کر موازنہ تو کریں کہ ان کی دعوت اور ہماری دعوت میں فرق کیا ہے، اور پھر خود فیصلہ کریں کہ کون سی بات سچی ہے اور کون سی بات نادرست ہے۔ میں تو کسی کی بات کو غلط کہنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں۔ ہم صرف اتنی بات کہتے ہیں کہ ہم ایک آپ کے پاس پیغام لے کے آئے ہیں، آپ اللہ کو گواہ بنا کے اس نیت سے کہ یہ دین کا معاملہ ہے اور دین کسی شخص کی ذاتی میراث نہیں ہے، یہ نہیں کہ لوہاروں کی بات ہے اس لیے ترخان نہیں مانیں گے، پٹھانوں کی بات ہے اس لیے جاٹ نہیں مانیں گے، مغلوں کی بات ہے اس لیے ارائی نہیں مانیں گے، شیخوں کی بات ہے اس لیے سید نہیں مانیں گے۔ دین کی بات اس طرح کی نہیں ہے، دین سارے مسلمانوں کی مشترکہ میراث ہے، اور ایک مومن کا اور مسلمان کا یہ فریضہ ہے کہ وہ دین کو صحیح طور پر سمجھنے کی کوشش کرے، اور جو بات سچی ہو اسے مانے، جو بات سچی نہ ہو اسے چھوڑ دے، کیونکہ اللہ رسول کے معاملے میں کوئی تعصب رکھنا جائز، یہ کوئی بات نہیں کہ ہم بلا وجہ تعصب کریں کہ چونکہ یہ بات فلاں کہتا اس لیے ہم نہیں مانتے۔ اللہ رسول سب کی مشترک میراث، سب کی مشترکہ متاع ہے، اس لیے اللہ رسول کی بات کو سمجھنے کے لیے تعصبات کو اپنے دلوں سے دور کر کر حق کی طرف اپنے دلوں میں بسا کر اللہ کی خوشنودی کے لیے وہ بات اپنانی چاہیے جو سچی۔ اس بنیاد کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں آپ حضرات سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو بالکل ان پڑھ ہیں، جنہوں نے کوئی نہ دنیا کی تعلیم حاصل کی ہوئی ہے نہ دین کی تعلیم حاصل کی ہوئی ہے، کوئی بہت زیادہ ہوشیار چلاک بھی نہیں، لیکن اگر 5 روپے کی ہنڈیا کے لیے سبزی خریدنے جاتے ہیں تو 10 دکانیں پھر کے سبزی خریدتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ جو سامنے کھڑا نظر آیا ہے اس کو کہیں کہ جو تیرے پاس سبزی ہے مجھ کو دے دے، میں لے جاؤں اس کو جا کے پکا لوں، جتنے پیسے تو مانگتا ہے مجھ سے لے لے۔ ان پڑھ سے ان پڑھ، دیہاتی سے دیہاتی، عام چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی اگر آج ہم کوئی سودا خریدنے کے لیے بھیجیں 2 روپے کا ہی چاہے خریدے، وہ 10 دکانوں کو دیکھ کے
چھان کے پھٹک کے پھر سودا خریدتا ہے. اور لوگوں کوئی سوچو تو صحیح کہ یہ دنیا کی معمولی چیزیں ان کو خریدتے ہوئے تو ہم بڑا اہتمام کریں, بڑی چھان پھٹک کریں, بڑی دکانوں کو جا کے پرکھیں. اللہ کا دین ہی ہم نے اتنا سستا اور معمولی سمجھا ہوا ہے کہ جو مولوی کہتا ہے ہم مان لیتے ہیں, اس بات کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے کہ یہ پرکھے تو صحیح جو مولوی کہہ رہا ہے وہ دین کی بات ہے بھی کہ نہیں. یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے اور اس بات کی علامت ہے کہ ہم دین کو کوئی اہمیت نہیں دیتے. دین کی کوئی قدر و قیمت ہمارے دل اور دماغ میں موجود نہیں ہے. اگر دین کی کوئی حیثیت ہمارے دل میں ہوتی تو اس کو بھی ہم اپنانے سے پہلے پرکھتے, دیکھتے کہ کس کی بات اچھی, کس کی بات سچی, کس کا سودا خالص ہے. گھی خریدنے کے لیے جاؤ تو یہ پوچھتے ہو کہ خالص ہے نہ خالص ہے, پھر اس کو چھانتے ہو, پھٹکتے ہو, ہاتھ پر لگاتے ہو, اس کی خوشبو درست ہے کہ نہیں, پھر خریدتے ہو. کیا فرق پڑ جائے گا اگر تھوڑا سا اس میں کھوٹ بھی ہو جائے, 5-7 روپے کی فرق پڑ جائے. لیکن اللہ کے بندو, وہ دین جس کے اوپر آخرت کی ساری زندگی کا دار و مدار ہے, وہ دین جس پر سارا انحصار ہے کہ جنت ملے گی یا دوزخ ملے گی, وہ دین جس پر انحصار ہے کہ آیا ہم جو وقت صرف کر کے نماز پڑھتے ہیں وہ نماز قبول ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی, جو ہم روزہ رکھتے ہیں نہ جانے بھوک اور پیاس برداشت کرنے کے باوجود وہ روزہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا بھی کہ نہیں, وہ حج جو ہم کرتے ہیں, پیسے خرچ کر کے جاتے ہیں, اپنا وقت صرف کر کے جاتے ہیں, اپنی اولاد کو چھوڑ کے جاتے ہیں, اپنی تجارت کو خیر بات کہہ کے جاتے ہیں, کبھی ہم نے سوچا ہے کہ حج کے وہ مسائل سیکھے جن سے حج سے فارغ ہو اور اللہ قبول کر لے؟ کبھی ہم نہیں سوچتے, اس پر غور ہی نہیں کرتے. تو ہم دوستو آپ سے یہی بات کہنے کے لیے آئے ہیں کہ آپ سودا جہاں سے آپ کا جی چاہے خریدے, لیکن ایک دفعہ ہماری کہی ہوئی بات پر غور تو کر لیں. جو ہم بات کہتے ہیں اپنے پاس سے کہتے ہیں, اپنے بزرگوں کی بات کہتے ہیں یا کسی اور کی بات کہتے ہیں. ہمارا نقطہ نظر یہ ہے, اہل حدیث کی دعوت یہ ہے کہ کائنات میں جتنے لوگ پیدا ہوئے, چاہے وہ بزرگ ہو, چاہے پیر فقیر ہو, چاہے مرشد ہو, چاہے مولوی ہو, چاہے ذاکر ہو, چاہے خطیب ہو, چاہے محدث ہو, چاہے فقیہ ہو, چاہے امام ہو, جتنے لوگ پیدا ہوئے سب کے سب غلطی کرتے ہیں. اگر غلطی نہیں کرتا تو اکیلا آمنہ کا لال نہیں کرتا. ہمارا عقیدہ یہ ہے اور ہم اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ لوگوں سن لو, دین کے معاملے میں پیروی کرو تو اس کی کرو جس کی غلطی کا کوئی امکان نہیں ہے, اس کی پیروی کرو جس کی حفاظت کی عرش والے نے ضمانت دی ہے. اور یہ ضمانت کسی بڑے کے بڑے کے لیے نہیں دی, اللہ نے ضمانت دی تو صرف مدینے والے کے لیے دی ہے کہ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. وہ اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں, لبوں کو تب حرکت دیتے ہیں جبکہ اللہ حرکت دینے کا حکم فرماتا ہے. ہماری دعوت ہم کہتے ہیں دودھ خالص صرف وہ دودھ ہوتا ہے جو بھینس یا گائے کے تھنوں سے نکلا ہوا, جس دودھ کے اندر کسی قسم کی اچھی, عمدہ, اعلی, بہتر, خوبصورت شے کی بھی ملاوٹ نہ ہو. خالص دودھ صرف اس دودھ کو کہا جاتا ہے. لیکن اگر دودھ کے اندر گلاب کا عرق ڈال دیا جائے, روح کیوڑا ملا دیا جائے, کتنا ہی خوشبودار کیوں نہ ہو, یہ عرق گلاب, یہ روح کیوڑا دودھ کو خالص رہنے دے گا. لوگ یہی کہیں گے کہ دودھ خالص ہے, حتیٰ کہ اس کے اندر کتنا ہی مقدس پانی ملا دو. آب زمزم سے زیادہ مقدس پانی تو کوئی نہیں. چاہے زمزم کا کنواں کائنات کا سب سے مقدس کنواں ہے اور اس کا پانی دنیا کا سب سے زیادہ پاک اور دنیا کا سب سے اعلیٰ پانی ہے, لیکن اگر اس پانی کو بھی دودھ میں ملا دیا جائے تو دودھ خالص, اس دودھ کو خالص دودھ نہیں کہیں گے. خالص دودھ وہی ہے
جس کے اندر کسی چیز کی ملاوٹ نہ ہو. اور اہل حدیثوں کی دعوت بھی یہی ہے کہ لوگوں قبول کرنا ہے تو خالص اسلام کو قبول کرو. اور خالص اسلام کائنات میں اگر ہے تو یہ رب کا قرآن ہے یا محمد کا فرمان ہے. اور کوئی دین خالص دین بزرگوں کی بات چاہے کتنی عمدہ، اماموں کی بات چاہے کتنی پیاری کیوں نہ ہو، اگر اس کو دین کے اندر ملا دو گے تو دین خالص کیوں؟ اس لیے کہ دین صرف دو چیزوں کا نام ہے، ایک اللہ کے قرآن کا، ایک نبی پاک کے فرمان کا. تیسرا کسی چیز کا نام دین. اور ایک اور مسئلہ کر دو، ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں یہ ہے قرآن پاک، اس پہ اتارا ہے محمد الرسول اللہ. انہ لتنزیل رب العالمین نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین. عرش والے کا کلام جو روح الامین لے کے تیرے قلب اطہر پہ نازل ہوا ہے، اس قرآن مجید کو عرش والے خدا نے اتارا. اس قرآن مجید کے اندر چھٹے پارے میں سورہ مائدہ کے اندر اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کہ اے لوگوں سن لو، میں نے آج کے دن دین کو مکمل کر دیا. یہ کس نے کہا ہے؟ اللہ نے. کس کو کہا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب ذرا دیہاتی انداز میں ایک موٹی بات سمجھ لو، اور ایک بات بھی آدمی سمجھ لے تو اس کی نجات کے لیے کافی ہے. مانو نہ مانو جانے جہاں اختیار ہے. ہم نیک و بد حضور کو سمجھائے دیتے ہیں. ہماری مثال تو بنجارے کی ہے جو سودا لے کے آتا ہے، آواز لگا کے چلا جاتا ہے. جس کے جی میں آئے خرید لے، جس کے دل میں آئے نہ خریدے. خریدنا نہ خریدنا اس کی بات، ہمارا ہوکا تو سن لو. ہم کہتے کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں یہ قرآن عرش والے نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے آج کے دن دین مکمل کر دیا. اور مکمل کس کو کہتے ہیں؟ ایک آدمی آتا ہے کہتا ہے یہ پیالہ بھرا ہوا اور مکمل بھرا ہوا. مکمل کس پیالے کو مکمل بھرا ہوا کہتے ہیں؟ جس کے اندر ایک قطرہ اور ڈالے جانے کی گنجائش باقی. اگر ایک قطرہ پانی کا بھی اس پیالے کے اندر ڈالنے کی گنجائش موجود ہو تو اس پیالے کو مکمل بھرا ہوا نہیں کہتے. ہمارا ایمان عرش والے کے فرمان کے مطابق یہ ہے کہ دین نبی کی زندگی میں مکمل ہو گیا ہے، اور اب اس دین میں ایک مسئلہ کے داخل کرنے کی گنجائش باقی. اگر ایک مسئلہ بھی اس کے اندر داخل کیا جا سکے تو دین مکمل. کتنی موٹی بات ہے. اب بھی اگر نہ کوئی سمجھے تو اس کی مرضی. ایک مسئلہ اس کے اندر ڈالے جانے کی گنجائش باقی، پھر معاملہ صاف ہو گیا. ہم نے کہا دین صرف وہ ہے جو رب کے قرآن میں ہے، نبی کے فرمان میں ہے. دوسری کوئی چیز دین نہیں ہے، چاہے کہنے والا کتنا بڑا کیوں نہ ہو. بڑائی اپنی جگہ، دین. اس لیے بھائی اہل حدیث جب بھی کوئی مسئلہ بیان کرے تو پوچھتے ہیں قرآن میں ہے کہ نہیں، نبی کے فرمان میں ہے کہ نہیں. مسئلہ ختم ہو گیا. ہم اپنی طرف سے مسئلہ بنانے کو تیار، ہم گھڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں.
ہم کہتے ہیں قیامت کے دن عرش والے نے اگر پوچھا تم نے یہ کام کیوں نہ کیا، تم ہم پہ دعویٰ دائر کرنا، تم کہنا یہ کاما والی سرکار کو نہیں مانتے تھے، تم کہنا یہ چنڈو شاہ کو نہیں مانتے تھے، تم کہنا یہ لڈن شاہ کو نہیں مانتے تھے. ہم اقرار کریں گے، کہیں گے اللہ سچ کہتے ہم نہیں مانتے تھے، ہم نہیں مانتے تھے. اللہ اگر تو نے منوانا تھا چنڈو شاہ کو لڈن شاہ کو تو اس کا تذکرہ اپنے قرآن میں کیوں نہیں کیا، تیرے نبی نے اپنے فرمان میں کیوں نہیں کیا؟ منوانا تھا تو ذکر کر لیتا، مان لیتا، ہمارا کیا ہے؟ ہم نے تو صرف اتنا دین مانا جتنا قرآن و سنت میں آیا، اور جو قرآن و سنت میں نہیں آیا ہم نے اس کو دین ماننا گوارا. ہماری کتاب و سنت، کتاب و سنت، ہمارا کلام اتنا. آ جاؤ دنیا کے لوگوں، ہم پر الزام تراشی کرتے رہو، ہم کو گالیاں بے شک دے دو، ہمیں کچھ فرق نہیں پڑتا. اللہ انہی گالیوں کے بہانے ہمارے گناہ معاف کر دیتا ہے، ہمیں کوئی تکلیف نہیں. لیکن اتنی بات تو کہو کہ قیامت کے دن ہم پر دعویٰ کیا دائر کرو گے؟ یہی کرو گے نا یہ قرآن و سنت کے علاوہ کچھ نہیں مانتے تھے. ہم کہیں گے اللہ ابو بکر بھی کچھ نہیں مانتا تھا، فاروق بھی کتاب و سنت کے علاوہ کچھ نہیں مانتا تھا، تیرا عثمان بھی کچھ نہیں مانتا تھا، تیرا علی بھی کچھ نہیں مانتا تھا، تیرا سعد بن ابی وقاص اللیثی بھی کچھ نہیں مانتا تھا، تیرا عبد الرحمن بن عوف بھی کچھ نہیں مانتا تھا، تیرا طلحہ بھی کچھ نہیں مانتا تھا، تیرا زبیر بھی کچھ نہیں مانتا تھا. اللہ تیرے نبی نے ان کا نام لے کر ان کو جنتی کہا تھا. اگر یہ جنت میں کتاب و سنت کو مان کر جا سکتے اور ساری چیزوں کو ٹھکرا کے جا سکتے تو اللہ ہم ان کے پیروکاروں پہ